بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد آپ کی تلاش میں میرے پاس آئی۔ اس کے آنے کی غرض یہ تھی کہ سحر کے متعلق اس کے دل میں کچھ خلجان پیدا ہو گیا تھا، اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رفع کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی تو وہ اس قدر روئی کہ مجھ کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میں نے اس سے اس کا قصہ پوچھا۔ اس نے بیان کیا کہ میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کر کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ میں ایک بڑھیا کے پاس گئی اور اس سے اپنا حال بیان کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر چلو گی تو تمہارا شوہر تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں ضرور تمہارا کہنا مانوں گی۔ چنانچہ جب رات آئی تو وہ بڑھیا 2 کالے کتے لے کر میرے پاس آئی اور اس کے کہنے سے میں ان میں سے ایک پر سوار ہو گئی اور ایک خالی رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کتوں نے مجھے شہر بابل میں لا کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص سر کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو یہاں کس غرض سے آئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جادو سیکھنے آئی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو جادو سیکھ کر کافر ہو جائے گی۔ جا گھر لوٹ جا اور کافرہ مت بن۔ میں نے جواب دیا کہ سیکھے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میرا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ تو اگر نہیں مانتی ہے تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر آ۔ چنانچہ میں گئی اور اس کو دیکھتے ہی میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ڈر سے کانپنے لگی۔ چنانچہ میں بغیر پیشاب کیے ہی ان کے پاس لوٹ آئی۔ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پیشاب کر آئی؟ میں نے جواب دیا ہاں کر آئی۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز تم کو نظر آئی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھ سے پھر وہی کہا کہ کفر اختیار مت کر اور اپنے گھر چلی جا۔ میں نے گھر جانے سے انکار کیا تو انہوں نے پھر وہی پیشاب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں گئی اور بغیر پیشاب کیے واپس آ گئی اور ان سے جھوٹ بول دیا اور پھر انہوں نے مجھے گھر جانے کی ہدایت کی۔ چنانچہ تیسری بار جب میں تندور کے پاس گئی تو میں نے ہمت کر کے اس میں پیشاب کر ہی دیا۔ جو ہی میں پیشاب سے فارغ ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک شہسوار آہنی ذرا پوش میرے اندر سے نکلا اور آسمان پر چڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس گئی اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ سچ ہے کہ وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے رخصت ہو گیا، اب تو یہاں سے چلی جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کیا انہوں نے تجھ کو جادو سکھایا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ تو چاہے گی وہ ہو جایا کرے گا۔ یہ گیہوں کے دانے لے اور ان کو گھر جا کر بو دے۔ چنانچہ وہ دانے میں نے لے لیے اور گھر پہنچ کر ان کو بو دیا۔ پھر میں نے ان دانوں سے کہا کہ اگ جاؤ تو وہ اگ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پک جاؤ تو وہ پک گئے۔ غرض کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا انہوں نے وہی صورت اختیار کر لی، حتیٰ کہ میرے حکم سے انہوں نے پکی پکائی روٹی کی شکل اختیار کر لی۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ جو چیز میں چاہتی وہ ہو جاتی۔ یا ام المومنین، واللہ مجھ کو اپنی یہ حالت دیکھ کر بہت ندامت ہوئی۔ میں نے یہ باتیں کبھی نہ کی تھیں اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں استصواب کیا مگر وہ اس بارے میں کوئی فتویٰ نہ دے سکے۔ انہوں نے صرف یہی فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری کچھ مدد کر دے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام بن عروہ جو اپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہایت متقی و پرہیزگار واقع ہوئے تھے اور وہ کسی بھی دینی معاملے میں بتکلف کسی قسم کی رائے زنی کی جرأت نہیں کرتے تھے،
اس لیے انہوں نے اس عورت کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے میں معذوری کا اظہار کر دیا، لیکن اگر وہ اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے پاس آتی تو نتیجہ دگرگوں ہوتا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سحر اور ایمان دل کے اندر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا ساحر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس عورت مسکینہ کی حالت سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس بیچاری کو شیطانی خواہشات اور نفس امارہ نے ورطۂ ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی اس مصیبت کا کوئی تدارک نہ ہو سکا۔ چنانچہ یہی نتیجہ تمام معاصی کا ہے کہ ان کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور قید بھگتنی پڑتی ہے اور عذاب کی سختی بڑھتی ہے۔ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔